जाएगी थोड़ी देर बाद। आगा साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके बाद आगा हसन मुज्तबा रिजवी साहब पढ़ेंगे। तो भी मैं नादिल से दरख्वास्त करूँगा कि वो शहादत की मजलिस का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक से फरमाएँ, उसके बाद इंशाअल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। For the happiness of Imam Mehdi, please recite another loud salawat. Allahumma salli ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن.
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. صلوات. ماشاء اللہ جزاک اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. اس سے پہلے کہ میں برادر حسن کو درخواست کروں کہ وہ بارگاہ امامت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں اور سائڈز پہ ان سے درخواست ہے کہ آگے کافی جگہ پڑی ہے, سلوات پھینکتے ہوئے آگے آ جائیں. جو احباب بعد میں آئیں گے وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے. سب احباب سے درخواست ہے کہ سلوات بھیجتے ہوئے آگے آگے آ جائیں. جو بعد میں آئیں گے ماشاء ابھی کافی مومنین باہر ہیں تو وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے. شکریہ. Especially the youngsters sitting by the walls, can I request you to come in the middle please? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajil farajahum. مومنین اب آپ کے سامنے میں درخواست کروں گا برادر حسن رضا سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امامت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. محمد. ایک مرتبہ مل کر باوز بلند نعرہ صلوات. کہتا ہے کہ چند شعر. یہ کون سی مستورہ ہے, کیا مانگ رہی ہے, اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے. ہر صاحب غیرت سے رضا مانگ رہی ہے. پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے. افسردہ ہیں افلاک سیاہ پوش زمین ہے. جبریل ذرا دیکھ یہ زینب تو نہیں ہے. یہ کون سی مستورہ ہے, کیا مانگ رہی ہے. پر محمد والی محمد بلندتر صلوات. سلام کے چند شعر. جب گرے گھوڑے سے مختل میں شہ کرب و بلا, خنجر ظلم لیے شمرے ستمگار بڑھا. دی تڑپ کر در خیمے سے یہ زینب نے صدا, ابھی خنجر نہ چلا,
اے ظالم ابھی خنجر نہ چلا، توڑ مت بہرے خدا فاطمہ زہرا کا چین، اور کچھ دیر ٹھہر جا ارے ظالم کے حسین، بخشیے امت جد کی ابھی کرتا ہے دعا، ابھی خنجر نہ چلا، اے ظالم ابھی خنجر نہ چلا۔ 3 دن ہو گئے پیاسا ہے نبی کا جانی، ذبح کرنا ہے تو 2 گھونٹ پلا دے پانی، کند خنجر ہے میرے بھائی کا سوکھا ہے گلا، ابھی خنجر نہ چلا، اے ظالم ابھی خنجر نہ چلا، اے ظالم بوسا گہے نبوی ہے یہ گلا، اے ظالم شہرگ دین پہ خنجر نہ چلا، اے ظالم ارے چومتے تھے اسی حلقوم کو محبوب خدا، ابھی خنجر نہ چلا، اے ظالم ابھی خنجر نہ چلا، چھوڑ کر خلد سے ذرا فاتح خیبر آلے، اور کچھ دیر ٹھہر جا کے پیمبر آلے، آتی ہی ہوگی وہ لے دے اماں کو ذرا، ابھی خنجر نہ چلا، اے ظالم ابھی خنجر نہ چلا، کیا کروں جاؤں کہاں کس کو پکاروں بھائی، کیسے دیکھے گی تمہیں توڑتے دم جائی، یا الہی مجھے شبیر سے پہلے لے اٹھا، ابھی خنجر نہ چلا، اے ظالم ابھی خنجر نہ چلا، ہائے کس دل سے کروں تذکرہ جور و جفا، ارے کٹ گیا سامنے زینب کے شہدی کا گلا، چیختی رہ گئی زینب سر مقتل با خدا، ابھی خنجر نہ چلا، اے ظالم ابھی خنجر نہ چلا، اے ظالم ابھی خنجر نہ چلا، بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات والصلاة والسلام علی ووصیہ ووزیرہ ووارثہ
ورث علمه علم الاولین والآخرین صلوات والصلاة والسلام على حسین الغریب الشہید العطشان بعرض کرب و بلا الذی قال وقت وداعی من الخیام یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینۃ علیکن منی سلام ہن اللہ دے حوالے الذی جسمہ ریان جندے جسم دے کپڑے لٹے گئے الذی غسلہ دمہ جندے جسم دا خون دا غسل بنیا الذی حرمہ اسیر فی الکوفۃ والشام اللہ مورو بنا لیا جندیاں بھینی رول گئیاں آدھا پیاں اقصا دی آخری منزل توں لے بیٹھا وچ سہرا دے بیٹھا گن دے زخمی انگلیاں تے پند بھین دے شام دے رہا وہ کائنات دی نبض تے ہاتھ رکھ کے رخ موڑ کے گرم ہوا دے ودا مدم زبان چ بھین کوا دے رکھیں خیال اکبر دی مات آدھا پیاں کربل دی گرام زمین اتے لے بیٹھا فخر نبی دا ہر تیر نے چنجھ رنگین کیتی اکوں سمجھ کے پتر علی دا وہ بیٹھا روندائی بین دی چادر کوں نہیں فکر اپنی زندگی دا بے درد شبیر کوں کھا گیا بے تاب سکینہ تھی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت باواز بلند حسینیت یزیدیت باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مومنین اس سے پہلے کہ میں آغا صاحب کو دعوت خطاب دوں آپ سب احباب سے درخواست ہے جو پیچھے بیٹھے ہیں کہ آگے کافی جگہ پڑی ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں جو مومنین بعد میں تشریف لے آئیں وہ پیچھے بیٹھ جائیں جو نوجوان پیچھے بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں شکریہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم شکریہ مومنین اب آپ کے سامنے میں درخواست کروں گا مولانا سید حسن عسکری رضوی صاحب سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لے آئیں اور مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں آپ کی صحت و سلامتی کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کی کے تاجیل ظہور کے لیے باواز بلند صلوات اللہ
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون السلام عليك يا رسول الله أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين السلام عليك يا أمير المؤمنين أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين السلام عليك يا فاطمة الزهراء أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين السلام عليك يا حسن بن علي المجتبى أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين اب سب مل کے اپنے مولا کو پرسا دیں السلام عليك يا صاحب العصر والزمان أحسن الله لك العزاء في جدك الحسين عصر عاشور کا وقت آ گیا ہمارے مولا اتنا تھک چکے ہیں ہمارے مولا اتنا ٹوٹ چکے ہیں اون و محمد کی لاش کو اٹھا چکے ہیں قاسم جناب قاسم کی جو لاش جو پامال ہوئی تھی اس کو اپنے ابا سے جمع کر چکے ہیں از علی الاکبر کے سینے سے نیزے کے پھل کو نکال چکے ہیں جب بھی نیزے کو کھینچتے جناب علی الاکبر کا جسم مبارک اس نیزے کے ساتھ ہلتا تھا حضرت عباس کے بازو کو اٹھا چکے ہیں مولا نے کیا فرمایا جب حضرت عباس کو اٹھایا الان ان کا سرا ظہری ہائے میری کمر ٹوٹ گئی جناب علی الاصغر کی لاش کو اٹھا چکے ہیں جناب علی الاصغر کے گلے سے اس تیر کو نکال چکے ہیں ہمارے مولا بہت تھک چکے ہیں خیمے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اپنے دائیں دیکھ رہے ہیں وہ اپنے بائیں دیکھ رہے ہیں ہر طرف شہید اور شہید شہداء ہر طرف سے ہیں نہ حبیب ہے وہاں نہ اکبر ہے نہ عباس ہے کوئی نہیں ہے اب مولا کس کو پکارے مولا کس کو پکارتے ہیں کہتے ہیں یا اختی زینب اے میری بہن زینب آج بی بی زینب خیمے سے باہر نکلتی ہیں امام حسین کے پاس جاتی ہیں اور امام حسین کے ساتھ امام سجاد کے خیمے میں جاتے ہیں سید الساجدین کے جب خیمے میں پہنچتے ہیں امام سجاد کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہمارے بابا جب خیمے کے اندر آئے تو ہم اپنے بابا کو پہچان نہ پائے ہمارے بابا اتنے ٹوٹ چکے تھے اتنے زخمی تھے ہمارے بابا ہم نے باپ کو پہچان نہ سکے ہم نے اپنے بابا سے پوچھا بابا یا ابتا این حبیب امام حسین نے کیا جواب فرمایا بنیا قد قتل شہید ہو چکے پھر امام سجاد نے پوچھا یا ابتا این عباس این عمو عباس میرے چچا عباس کہاں ہیں بنیا قد قتل یا ابتا این اخی علی الاکبر اے بابا میرے بھائی علی اکبر کہاں ہیں بنیا قد قتل اب شاید امام حسین یہ سوچ لیں کہ شاید سید الساجین علی الاصغر کے بارے میں پوچھیں گے اس لیے امام حسین نے کہا اے سید الساجدین اے میرے لال بس اتنا جان لے کہ مرد میں سے صرف ہم و تم رہ گئے اور کوئی نہ رہا امام سجاد اپنی پھوپھی کو بلاتے ہیں کہتے ہیں پھوپھی اماں
اے زینب آئیں ذرا ہمارے پاس. جب بی بی زینب امام سجاد کے پاس آئیں، امام سجاد کہن فرمانے لگے کہ ہمیں عصا ذرا دیں، ہمیں اپنی چھڑی ذرا دیں. عصا ایک ہاتھ میں لیا، دوسرے ہاتھ میں تلوار. بی بی زینب نے سہارا دیا، امام سجاد کھڑے ہو گئے، خیمے کے خروج کی طرف نکلنے لگے. امام حسین پوچھنے لگے اے سید الساجدین کہاں جا رہے ہو؟ امام سجاد فرمانے لگے بابا یا ابتا، آپ کو اس حالت میں دیکھ کر ہم کس طرح بستر پہ لیٹے ہیں. امام سجاد کھڑے ہو گئے. امام حسین نے امام سجاد کو روکا اور کہا اے سید الساجدین، اے میرے لال، امامت کا سلسلہ تمہارے پر ہے، تمہیں یہاں رکنا پڑے گا اور یہاں سے پھر کوفہ و شام جاؤ گے. مگر اے لال، اے میرے لال، اے سید الساجدین، جب مدینہ جب جانا اور جب ہمارے شیعوں کو دیکھو گے تو ان کو ضرور کہنا کہ امام حسین نے ان کو عاشور کے دن یاد کیا، اور جب بھی پانی پئیں تو یہ یاد رکھیے کہ ان کے مولا 3 دن تک پیاسے تھے. امام حسین امام سجاد سے الوداع کرتے ہیں اور خیمے سے باہر نکلتے ہیں. اس کے بعد خواتینوں کے خیمے میں جاتے ہیں، اور جب وہاں خواتین جب وہاں سامنے آتی ہیں تو امام حسین علیہ السلام فرمانے لگتے ہیں السلام علیکن یا اہل بیت النبوہ، اب سب پر میرا سلام ہو. خواتین 2 صف میں کھڑی ہو گئیں، سب خواتین 2 صف میں کھڑی ہو گئیں. کہنے لگے مولا آپ الوداع کے لیے آئے، آپ ہم لوگ کے بیچ میں سے گزریں کہ ہم لوگ آخری سلام کر سکیں، آخری زیارت کر سکیں آپ کی. امام حسین جب ان دونوں صفوں کے بیچ میں سے جب گزرے، کوئی امام حسین کی کوئی عبا پکڑ رہا ہے، کوئی امام حسین کے ہاتھ کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی امام سے کہہ رہے امام ابھی آپ مت جائے. مگر امام حسین الوداع کر کے باہر نکلتے ہیں. خیمے سے جب باہر نکلتے ہیں، اے عزیزان گرامی، جب کوئی کربلا کے میدان میں جب گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا تو عباس آ کے مدد کرتے تھے، حضرت عباس آ کے سہارا دیتے تھے یا امام حسین سہارا دیتے تھے. مگر جب امام حسین علیہ السلام ذوالجناح پہ جب سوار ہونے لگے تو کوئی نہ وہاں تھا. امام حسین اپنے دائیں دیکھنے لگے اور اپنے بائیں دیکھنے لگے، کہنے لگے یا عباس، اے عباس، اپنے مظلوم بھائی کو دیکھو، وہ یہاں تنہا ہے، وہ یہاں اکیلے ہے، وہ غریب ہے. بی بی زینب نکلی خیمے سے باہر، کہنے لگی اے بھیا ہم آپ کو سہارا دیں گے، ہم آپ کو گھوڑے پہ سوار کریں گے. بی بی زینب نے سوار کیا امام حسین کے گھوڑے پر. امام حسین ذوالجناح پہ بیٹھے ہیں، امام حسین ذوالجناح پہ سوار ہیں، اب میدان کی طرف جانے لگے ہیں. مگر امام حسین کوشش کرنے کے ذوالجناح کسی طرح سے آگے بڑھے، مگر ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا. امام حسین ذوالجناح سے کہنے لگتے اے ذوالجناح، اے وفادار گھوڑا، بہت تم نے پریشانیاں برداشت کی ہے، مگر یہ آخری سفر ہے ہمارا، یہ ہمارا آخری سفر ہے. ذوالجناح یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ تھکا ہے، ذوالجناح یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ خستہ ہے، بلکہ ذوالجناح نیچے کی طرف نگاہ کر رہا ہے امام حسین کو بتانے کے لیے کہ امام حسین کی شہزادی بی بی سکینہ گھوڑوں کے پاؤں سے لپٹی ہوئی ہے اور گھوڑے کو پکڑی ہوئی ہے، گھوڑے کو آگے نہیں جانے دے رہی. ذوالجناح سے کہتی ہے اے ذوالجناح، میرے امو عباس میدان میں گئے تھے مگر واپس نہ آئے، میرے بھائی اکبر میدان میں گئے تھے مگر میرے بھائی واپس نہ آئے. اے ذوالجناح کس طرح سے میرے بابا کو لے جا سکتے ہو؟ امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے، بی بی سکینہ فرمانے لگی، بی بی سکینہ گریہ کرنے لگی اور فریاد کرنے لگی. بی بی سکینہ امام حسین سے کہتی ہے اے بابا،
ایک میری خواہش ہے. امام حسین کہنے اے میری لاڈلی کون سی خواہش ہے؟ بی بی سکینہ کہنے لگے اے بابا میدان میں جانے سے پہلے ہم لوگ کو مدینہ تو پہنچا دے. اے میرے مولا امام حسین کس طرح بی بی سکینہ کو بچائے, کس طرح بی بی سکینہ کو سمجھائے کہ بی بی سکینہ واپس مدینہ نہیں لوٹیں گی بلکہ ان کی قبر ان کے آرام گاہ شام میں ہوئے گی. اس کے بعد بی بی سکینہ اپنے بابا سے فریاد کریں گے اے بابا ایک آخری خواہش ہے, ایک میری آخری خواہش ہے. امام حسین پوچھ لیں گے اے لاڈلی کون سی خواہش ہے؟ کہنے بابا ایک آخری بار اب زمین پہ لیٹ جائیں اور ہم آپ کے سینے سے آپ ہمیں لے لیں کہ ہمیں سکون مل جائے. امام حسین سے زمین پہ لیٹے, بی بی سکینہ امام حسین کے سینے پہ لیٹی. بی بی سکینہ کو اب سکون ملا. اتنے دن سے بیوی کہاں سکون ملائے گا؟ 3 دن سے پیاس اور 3 دن سے العطش کی آواز گونج رہی تھی خیمے میں. وہ سکینہ کے بھائی اصغر کو بھی شہید کیا. جب بی بی سکینہ امام حسین کے سینے پہ جب آرام کر رہی تھی تو بی بی نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا خواب میں آئے ہیں اور رسول خدا بی بی سکینہ سے کہنے لگے, فرمانے لگے اے سکینہ اب میرے حسین کو مت روکو, ہم سب حسین کا انتظار کر رہے ہیں, اب وقت آ گیا ہے. بی بی سکینہ اٹھتی ہیں, بی بی سکینہ استراحت سے جاگتی ہیں اور اپنے بابا سے الوداع کرتی ہیں. جب امام حسین گھوڑے میں پھر سے سوار ہونے لگتے ہیں بی بی زینب آگے بڑھتی ہیں اور کہتی ہیں مہلن مہلا یا ابن الزہرا, مہلن مہلا یا ابن الزہرا, آرام سے زہرا کے لال. امام حسین نے کہا اے زینب کبرا تم تو الوداع کر چکے, اب کیا؟ کہنے لگے اے میرے بھائی اپنے قمیص کے گربند کو کھولیں ذرا. امام حسین نے اپنے گربند کو کھولا اور بی بی زینب آگے بڑھی, امام حسین کے گردن کو بوسا دیا. امام حسین پوچھنے لگے اے زینب کبرا یہ کیوں کیا؟ بی بی زینب فرمانے لگی یہ اماں زہرا کی وصیت تھی. اماں زہرا نے کہا کہ ایک ایسا دن آئے گا کہ میرا لال حسین 3 دن تک پیاسا رہے گا اور اس کی گردن پر خنجر چلے گا. اس کے بعد امام حسین نے بی بی زینب کے ہاتھ کو لیا اور بی بی زینب کے ہاتھ کو بوسا دیا. بی بی زینب پوچھنے لگی اے میرے بھائی یا اخی آپ نے میرے ہاتھ کو کیوں بوسا دیا؟ امام حسین فرمانے لگے زینب کمرا یہ بھی اماں کی وصیت تھی کہ ہم آپ کے ہاتھ کو بوسا دیں کیونکہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ قیدی ہوں گی اور آپ کے ہاتھ کو رسی سے باندھ دیں گے. جزاکم ربکم. امام حسین گھوڑے پہ پھر سوار ہوتے ہیں اور الوداع کہتے ہیں, اور جب الوداع کہتے ہیں تو بی بی زینب کبریٰ سے کہتے ہیں اے زینب اس امانت کو اب تم سنبھالنا, ہماری سکینہ کو اب تم سنبھالنا, مگر اے میرے مولا ایک ایسا وقت آئے گا شام غریبہ کی رات کہ شمر ملعون آئے گا اور اس مظلوم بچی کو, اس مظلوم شہزادی کو تماچے مارے گا. تاریخ میں ملتا ہے کہ شمر ملعون نے بی بی سکینہ کو اتنے تماچے مارے کہ بی بی سکینہ ایک آنکھ سے نابینا ہو گئی, اور اتنے تماچے مارے کہ ہر تماچے کے بعد بی بی سکینہ گریہ کرنے لگی یا ابتا اے میرے بابا, اے میرے بابا. جزاکم ربکم. امام حسین میدان کی طرف گئے, ذوالجناح کے ساتھ میدان کی طرف گئے اور دشمنوں نے حملہ شروع کیا.
دشمنوں نے وار شروع کیا امام حسین پر، مگر امام حسین نے ایک کے بعد دیگرے کو جہنم میں واصل کیا. ہر ایک جو امام حسین کے سامنے آتا تھا اس کو جہنم میں واصل کیا. مگر اے مومنین، ہمارے مولا بہت خستے ہیں، ہمارے مولا بہت تھکے ہوئے ہیں. عمر ابن سعد ملعون نے کیا کہا؟ عمر ابن سعد ملعون نے کہا کہ اے دیکھو، اے میری الفوج، اے میری لشکر، یہ دیکھو کہ حسین سے آپ لوگ حسین سے اس طرح نہیں جیت سکتے، بلکہ سب مل کر حسین پر وار کریں، سب مل کر حسین پر حملہ کریں. جس کے ہاتھ میں تیر ہے وہ تیر چلائے، جس کے ہاتھ میں نیزے ہیں وہ نیزے پھینکے، اور جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ پتھر اٹھا کر پتھر پھینکے. اے مومنین، اے عزیزان گرامی، اس منظر کو سوچیں آپ کہ امام حسین ذوالجناح کے اوپر سوار اور ایک امام کے اوپر سے تیر اور نیزوں اور پتھر کی بارش ہو رہی ہے. ایک ملعون پیچھے سے آتا ہے، امام حسین پہ وار کرتا ہے، امام حسین پہ حملہ کرتا ہے، امام حسین ذوالجناح سے نیچے گرتے ہیں. اے مومنین، امام حسین کربلا کے سرزمین کے ریت کے اوپر نہیں گرے تھے، بلکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جو ٹوٹی ہوئی تیر تھی اور جو ٹوٹے ہوئے نیزے تھے اور ٹوٹے ہوئے تلوار تھے، زخمی مولا اس چیز پہ گرے، ان چیزوں پہ گرے. ہائے میرے مولا زخمی زمین پر ہیں، سجدے میں ہیں. او خدا کا حمد و ثنا شروع کیا مولا نے، او خدا سے کہا الہی ترکت خلقا ترا فی ہواک، اے رب العزت، میں نے اس پورے خلق کو چھوڑ دیا آپ کی محبت میں. امام حسین نے حمد و ثنا شروع کیا اور مولا کا حمد و شکر کیا. مگر اے مومنین، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے مولا اس دنیا سے جانے لگے ہیں. تاریخ میں ملتا ہے کہ 3 ایسے اشقیاء تھے جن نے کوشش کی کہ امام حسین کے سر کو تن سے جدا کریں. تاریخ میں ملتا ہے کہ سب سے پہلا اشقیاء جو تھا، جو سب سے پہلا ملعون جو تھا، شبت بن ربیع ہے. کہ شبت بن ربیع جب مولا کی طرف آنے لگا، امام حسین سجدے کی حالت میں ہیں، خدا کا شکر کر رہے ہیں، سجدے شکر میں ہیں. شبت بن ربیع جب مولا کی طرف آگے بڑھا، امام حسین نے صرف اپنے سر کو اوپر کیا اور ان کی آنکھ جب ٹکرائے، جب شبت بن ربیع نے مولا کی آنکھوں کو دیکھا، تلوار پھینک کر بھاگ گیا. سنن بن انس نے پوچھا، اے شبت کیوں بھاگے وہاں سے؟ شبت بن ربیع نے کہا، جب امام حسین نے اپنے سر کو اٹھایا اور ہم نے امام حسین کی آنکھوں کو دیکھا تو ہمیں رسول خدا یاد آ گئے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. سنان بن انس نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا. سنان بن انس آگے بڑھتا ہے، سنان بن انس آگے بڑھتا ہے، امام کی طرف بڑھتا ہے. مگر پھر امام حسین نے پھر اپنے سر کو اوپر کیا. جب سنان بن انس نے امام کی آنکھوں کو دیکھا، سنان نے بھی اپنی تلوار کو پھینک کر وہ بھی وہاں سے بھاگا. شمر ملعون کہنے لگا، اے سنان تجھے کیا ہوا؟ سنان کہنے لگا، جب امام حسین نے اپنے سر کو اٹھایا اور ہماری نظریں جب ٹکرائیں تو ہم نے امام علی علیہ السلام کو ان آنکھوں میں دیکھا. ہم بزدل، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. شمر نے کہا، میں وہ شخص ہوں، میں وہ ملعون ہوں جو حسین کا سر کو تن سے جدا کروں گا. اے عزیزان گرامی، شمر نے اپنے خنجر کو لیا اور امام حسین کے طرف بڑھا، اپنے خنجر کو پتھر پہ مارتا رہا، پتھر پہ مارتا رہا کہ امام حسین کو زیادہ سے زیادہ اذیت ہو. امام حسین کے پاس جب نزدیک پہنچا، دیکھا کہ امام حسین سجدے شکر میں ہے. اس ملعون نے کیا کیا؟ امام حسین کو لات ماری، امام حسین اپنے پیٹھ پہ گرے اور تاریخ میں ملتا ہے وَجَلَسَ عَلَى صَدْرِي، اور امام حسین کے سینے پہ بیٹھا.
وہ سینہ ہے جس سے بی بی سکینہ کو سکون ملتا ہے، وہ سینہ ہے وہ بی بی سکینہ کو آرام جو دیتا ہے، وہ ملعون بی بی سکینہ کے سینے پہ بیٹھا، بی بی امام حسین کے سینے پہ بیٹھا اور امام حسین کی داڑھی کو اس نے پکڑا اس ملعون نے، اور امام حسین کے سر کو اس خنجر سے جدا کیا اور پکارنے لگا اللہ اکبر۔ کربلا میں زلزلہ آیا، شمر نے امام حسین کے سر کو تن سے جدا کیا، اس سر مبارک اٹھا کر عمر ابن سعد تک لے گیا اور روتا روتا لے گیا عمر ابن سعد کو دیا۔ اے مومنین، ان اشقیاء نے امام حسین کے تن کو نہیں چھوڑا۔ عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ جو مشرق میں جو گھوڑے ہیں وہ مغرب کی طرف دوڑیں، اور جو مغرب میں جو گھوڑے ہیں وہ مشرق کی طرف دوڑیں۔ آئے میرے مولا حسین، اس تن پر گھوڑے دوڑے اور اس تن کو پامال کیا۔ آئے میرے مولا حسین۔ عزیزان گرامی، آخری جملہ، آپ سب مومنین کو پتا ہے کہ جب یہ واقعہ جب ہوا تھا تو زینب کبریٰ دل زینی بھی یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، بی بی زینب اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، مگر دیکھ رہی اب امام حسین دکھائی نہیں دے رہے، مگر دیکھا کہ گھوڑا ذوالجناح واپس آ رہا ہے، ذوالجناح لوٹ کر واپس آ رہا ہے، ذوالجناح کے جسم پر خون ہے۔ بی بی زینب گریہ کرنے لگی، اے ذوالجناح، اے ذوالجناح، اینا ترکتم مولانا حسین، میرے مولا حسین کو کہاں چھوڑ دیا؟ بی بی سکینہ خیمے سے باہر دوڑتی ہوئی آئے، بی بی سکینہ نے یہ نہیں ذوالجناح سے پوچھا کہ کس نے میرے بابا کو شہید کیا، یہ نہیں پوچھا کہ کس طرح میرے بابا کو مارا، بلکہ بی بی سکینہ نے گریہ کیا اور ذوالجناح سے یہ پوچھا، اے ذوالجناح مجھے صرف اتنا بتا دے، جب بابا کے گردن پر جب خنجر چلا آیا بابا کو پانی دیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون والعاقبۃ للمتقین، ان للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج۔ ممنین، اس سے پہلے کہ میں آقا حسن مجتبی رضوی صاحب کو ضابط خطاب دوں، شام غریبہ کی مجلس کا اعلان سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ آج شام 8 بجے شام غریبہ کی مجلس کا آغاز ہوگا اسی جگہ پہ، تو آپ سب احباب سے درخواست ہے کہ آن ٹائم تشریف لے آئیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین، اب مجلس عزا سے خطاب کے لیے تشریف لائیں گے آقا حسن مجتبی رضوی صاحب، ان کی صحت و سلامتی کے لیے پر محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I seek protection
from Allah subhanahu wa ta'ala, from the lowly states of myself. The lowliness, which is to show off an action to people rather than God. From the lowliness of jealousy, from the lowliness of anger, from the lowliness of greed, from the deception of what seems to be real but it's not real. The embodiment of that deception is no other that enemy, that open enemy of ours, which is shaitan. And the embodiment of that inside, hidden, is no other but you and me. I ask for help from Allah subhanahu wa ta'ala, from His entire mercy, in which He does not look upon His creation, whether it is good or bad, whether it is lowly or high, whether it is obedient or disobedient. That entire mercy of Rahman, He showers upon everyone. Also need help to enter into that special mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, which is specific for the believers, which is only for those individuals who have managed themselves to get out of this lowliness, from the deception of this world and themselves and shaitan, and allowed sincerity into their hearts and minds. That state which is intended of our mind, that state which is intended of our heart, that state which is intended in our actions, that state which Allah subhanahu wa ta'ala has given the utmost importance by sending all of His prophets and the chosen individuals to develop that power, that state which is taqwa. The ability to understand who you are, the ability to understand that you're nothing, that you are nothing, the ability to understand that you're not even a speck in its entire creation. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. This surah is associated to the commemoration that we are doing for that individual, for that personality. That if human beings are not going to understand Karbala, if they're not going to understand Hussein, if they're not going to understand the philosophy of martyrdom, if they're not going to understand the responsibility to stand against oppression, if they don't understand the system of deception created by shaitan and their lowly desires, if they do not have the ability to sacrifice in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, if they are still afraid of death, if remembrance of death has not given them the power to be able to do what is right, then I swear that all of human beings are in loss. Other than those individuals who have let this love of Allah subhanahu wa ta'ala fester within their hearts, that can say, Imam Hussein, you're my home. If I don't have you, I have no home.
You're my wealth. If I don't have you, I have nothing. You're my success. If I don't have you, I have no success. You're my heaven. If I don't have you, I have no heaven. I believe. I bear witness that there is no God but Allah. I bear witness that popularity is not my God, money is not my God, show of knowledge is not my God, family is not my God, nothing is my God. The only God that I have is the God that you submitted in front of. That your martyrdom is the biggest proof that God exists. Your shahadat is the biggest proof that God exists. If an individual is willing to give to someone the most precious that they have, that sacrifice that they are giving for must be high, must be sublime, must be almighty, must be all merciful. In a particular place where I happened to be, a person came to me after the majlis. He said to me that, I want to tell you something. Okay. The person who's an African American comes up to me, goes, the Masayib that you read of Hazrat al-Yasghar, somebody recited those for me in the prison. I was a hardened criminal, and when the person recited these Masayib of Hazrat al-Yasghar, I cried. He said I cried as I had never cried in my life before. And I didn't know why I was doing it. But I just cried. There was a feeling, it overpowered me, and I cried. And then I asked this person, I said, this man, he sacrificed this 6 months child who was thirsty for 3 days. He got an arrow. Why did he do it? And when the person narrating the story said he did it for God. He said to me that at that time, I said, Ashhadu an la ilaha illallah. He goes, I bore witness. I became a Muslim. I became a Muslim after that. And the love of Imam Hussain got me to the point where now I can call myself a Shia as well. The sacrifice of Imam Hussain had that power on the hearts, even if they're hardened. Even if they're away from Allah subhanahu wa ta'ala, even if they don't accept Allah subhanahu wa ta'ala. This is an example. What is our problem? Why is it our hearts? Why are they so hardened? That we need a very explicit, very detailed account of what happened to Imam Hussain, and only then some tears would come out of our eyes. Why is it that? That someone has to tell us that someone who was in between earth and sky, hanging from broken swords and spears, in a state of prostration, and some individual came and kicked him. Only then will we cry.
that a 4-year-old, 6-year-old child was slapped on her face so that she becomes blind. This is how when we will cry. If I was to tell you someone that you love, someone that you love dearly, fell and got hurt, what happens to your heart? What happens to your heart? It sinks. It sinks. You actually feel it sinking. As if the earth is no longer there. Just because you heard the news, someone that you love fell. Someone that you love was in an accident. If I was to give you the news that your mother was in an accident, we don't know how badly she's hurt. We don't know whether she's alive or not. We don't know if it was a fender bender. We don't know any of that. As soon as you will hear the news that your mother was in an accident, your heart would sink. Why is it? Because it's of the love that you have. You will cry. Why? Because it's your mother. If I was to give you the news, your business that you had is all burnt now. You no longer have a business, it's all burnt. There's a fire and it's all burnt. People have heard these kind of news and they've had a heart attack. Because of stress, they've had a heart attack. When it comes to Imam Hussain, and when it comes to the daughters of the Prophet, we can be as explicit. No problems. Nothing happens to us. I mean, to hear Bibi Fatima, the daughter of the Prophet, was slapped on her face, and we're okay with that. Nothing happens. Sania Zara, arms were put in ropes. Bibi Zainab's arms were put in ropes. What does that mean? That means that there was an individual who had the courage to come as close to Bibi Zainab, the daughter of whom? Daughter of whom? The one who lifted Khaybar. The one whose title is Haidar. The one who kept his daughter from the eyes of those that were not mahram in a way that she would go out at night. Someone had the audacity to come that close and put ropes on her arms. The whole narration of the event of what happened at this time is already narrated for you. I have nothing else to narrate. All the sentences have been said. I have nothing else to add. For the last 10 days, we've heard all of the events that happened. There are books that mention the events. The whole thing that happened was from the azan of Hazrat Ali Akbar till Asr. Allah subhanahu wa ta'ala is saying, if humanity doesn't understand this, is it a history? No.
This history has been written, and there are books that historians that are not Muslims have analyzed of what happened on that day of Ashura. They've analyzed. They looked at traditions, the ones that are right, the ones that are not right, and so forth. And they've tried, as a scientist, as a person of science, as a person who wants to do, let's say, doctorate in history, they've looked at those things and they've come up with something which they will call it authentic. Even the Christians and the people that teach in universities, they understand. Is this what Allah subhanahu wa ta'ala means, that if you don't understand it, then all of humanity is in loss? No. It's not the history. Yes, history we need to know. What is it that we need to understand? What is it that this a few hours is projecting that is that important, that if human beings don't understand it, that all of them are in loss? Only a few. There are going to be the ones who perform those actions that are not beneficial just today, but till eternity. That the goodness of those actions will travel for generations all the way to eternity. That this process will not stop. And what do they do for each other? They tell each other. They admonish. They do order to each other. They make it clear what the truth is. They don't deceive each other. They tell them the truth. They advise them of the truth. They give them the ability to become truth seekers, to find the truth. Not to be deceived. To actually go for truth, what truth equals to reality, not to deception. And with each other, the way they are, they tell each other, be firm, be patient, be steadfast, don't waver. You need to be strong, you need to stand strong. You cannot let doubt come into you. You cannot let weakness come into you. Imam Hassan, we know the sacrifice of Imam Hussain is to save a religion. Yes, to save religion. If the tenets of religion, if the principles of religion, if the features of religion, if all of that is what we understand, that religion existed at that time. If we say religion is in Salah, Salah was there. Namaz was there. People were praying namaz. We know that people said that, okay, cut his neck because we want to have our Asr on time. Yes? There were Hufaz, there were people who had memorized the whole Quran. There were individuals who were there to perform their religious duty. There were people who were doing Hajj in Makkah. In Medina, they were going and visiting the Prophet's masjid. The Islam that Imam Hussain saved is, if that was the same Islam that existed and we think of that same Islam as today, then what did he save? What Imam Hussain saved from Islam was its soul. Imam Hussain saved the soul of Islam. The body might have existed before, but it was soulless. It did not have essence. It was just the outside. Namaz's jism was there. Fasting jism was there. Hajj's jism was there. But nothing inside. No soul, no essence. He, through his blood and sacrifice, he put soul into. Why? Because the purpose and the task of shaitan is to keep namaz but take the soul.
Have the body of namaz, but take the essence. Have the body of Hajj, but take the essence. Essence of what? That people can go and spend $45,000 and still do Hajj. And then be very proudful and boastful that I did it. That he takes ziyarat is still there, but he takes the essence. The example of that is you have a spider. If you've seen a spider, what it does is it takes everything that's inside of the fly and just leaves the shell. When you look at the fly, you'll think there is a fly. But when you touch it, there's nothing there. So what has he done? He's taken the essence, the soul out, which Imam Hussain put in Karbala with his blood. We still have namaz, but without a soul. We still have fasting without a soul. We also have azah without the. We have mimbar without the. We have hajj. We have our du'a kumel. We have our du'a nutba without the. It has the form, shape, just. You need to put that in there. He saved that. He saved the essence, the soul of Islam. He sacrificed. When he was leaving, you've already heard it, I'm just translating. When he's leaving, his horse was not moving. Imam Hussain saying to Zulzana, let me just go, this is the last order I will give you, and after that, you're free. Just take me to that place. Take me to the place of my martyrdom. And Zulzana is not moving. Zulzana looks down. Imam Hussain sees that Bibi Sakina is holding the leg of Zulzana. He's not letting Zulzana go. What is she saying? She's saying, don't take my father. What had she seen? Anyone who went to that place did not come back. Hazrat Abbas went to get water. He still didn't come back. He went towards the river. He didn't go towards the place of martyrdom. He went towards the river, but he didn't come back. She saw Hazrat Ali Akbar went towards that place, didn't come back. What came back was a broken body with an open chest. That's what came back. She knew if my father goes, he's not coming back. Imam Hussain comes down. He needs to comfort his daughter. You know what it used to be? Bibi Sakina has his name of Sakina. He has a title of Sakina because she used to give comfort to Imam Hussain. Can you imagine someone who gives comfort to the mustarib, to the, a heart who has typhoons inside of Imam of the time, who's the heart inside, who sees all of the oppression, who sees all of the wrongdoings, who sees that the efforts of the grandfather is not being followed and fulfilled. Someone who has that much istirab. When we read Amma yujibul muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su', the sixth Imam said the most mustarib of the people on the face of this earth right now is the Imam of the time. Can you imagine a personality that could give some comfort to their heart? Imam Zaman is in discomfort. He's in pain. He's suffering. He has the cloth of Imam Hussain in front of him, and he's looking at that cloth. He's looking at Imam Hussein's clothes.
He can see where the clothes are torn. Reason why they're torn is because Imam Hussain asked, tear these clothes because I want these clothes to look so unattractive that no one takes it away from my body. He's looking at places where, arrows have struck, swords have struck. Where the blood of Hazrat Ali Asghar is. Where the blood of Hazrat Ali Akbar is. And he sees us. Someone give him some peace. When you go and you console someone, when you give condolences to someone, someone's passed away, you go to them, just the words, yes, they're comforting. I'm sorry for your loss. It's comforting. But the actual comfort for that person who has lost someone is to make sure that whatever this person needs, you give to them. That's consoling. Just by saying that I'm sorry for your loss, and then what this person actually needs, we don't give it. Imam Hussain needed to give comfort. He put himself on the sand of Karbala, and Bibi Sakina lied down on his chest. And then when she had been comforted, Imam Hussain said, if you want, I won't go. If you say to me, don't go, I won't go. But I'm letting you know that if I don't go, then the religion of our grandfather is not going to survive. Meaning what? The essence of this religion, the soul of this religion is going to go, all is going to be remained is just a shell. If I don't go. What did Bibi Sakina says? Baba, you go. Baba, you go. Bibi Sakina is giving permission, a 4 or 6 year old daughter is giving permission to her father to do what? To be martyred, to be sacrificed, to be hurt, to have thrown stones at him, to have spears thrown at him, to have swords thrown at him. She has given permission. Why? Why? So that the essence of religion stays. So that the soul remains. In salah, in hajj, in ziyarat, in azah, in fasting, that the soul remains. For Imam Hussain, the daughters of the Prophet had a status that we can't, even fathom to understand it. In the last moments of that Imam Hussain was in prostration, they were scared. They wanted to see if Imam Hussain is still alive or not. He said, if you want to know if Hussain is alive or not, what you do is get the horses to go towards the camp. If you want to know if he's alive or not, just have the horses go towards the camp of the daughters of the Prophet. You'll find out if Hussain is alive. And no matter the least amount of strength, if he has left, right? Least amount of strength that he has left, because there was no part of Imam Hussein's body that did not have a mark or a wound. The state that he was in, they said, even if he has a little bit of strength left, you will find it. His body would move. Why? Because this little bit of strength will not allow, will try to defend the daughters of the Prophet. They had the horses go, start running towards the camp. Imam Hussain saw some bodies move. He wanted to see towards the camp, but his neck is in a state which is hard to move.
His neck is in a state which is very hard to move, so what he does is he takes a little bit of sand of Karbala, makes a little bit of a hill, just a little bit of support for his cheeks because he can't lift it. He needed support. So he makes a little bit of that support from the sand of Karbala, puts his cheek and looks towards the camp. He looks towards the camp and then from the other side puts a little bit of support, looks towards the horses. And Bibi Zainab wanted to also see what's going on. It's my brother is gone. There's so much dirt flying around, I can't see. I want a little bit of height so I can see. Bibi Zainab is standing on that hill, and we say a little bit of height so she can see. And she's looking from there, and through this dirt, what she sees is something shiny. She sees that this something shiny comes up, it shines, and then it disappears. She sees there's something shiny. It comes up. She can see the shine of it. And then it disappears somewhere. 1 time, 2 times, 3 times, 4 times. What's happening? What is this thing that's going up, shining and then coming down and it disappears? When the dust settles and she can have an image of what happened, is the image that she will see from Karbala to Kufa, from Kufa to Sham. But the difference between that scene is going to be that this head of Imam Hussain is going to be on a spear. Allah subhanahu wa ta'ala, we ask you out of your entire mercy, out of your special mercy, I'm asking you, I'm seeking, I'm begging. These words have hit us like in our hearts. We feel like broken, we feel torn. The Imam of the time who is responsible to take the revenge of the blood of Imam Hussain, how his heart is going to be. We want you to comfort his heart. We want a little bit of relief for his heart. We want you to have him come as soon as possible, and so that we are among the followers and friends of his that bring about that revolution, take that revenge of the blood of Imam Hussain, so that whatever is lost, their essence, their soul, that he gets. What? Ya Hussein, 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 Ya Hussein.
ماشاء اللہ مومنین کافی سارے مومنین تشریف فرمان 2-3 صفحہ بنا لیو سارے ہل کے یہ سارے احباب پیچھے تشریف فرمان اس صفحہ بنا لیو بھاویں ایک ہی ہاتھ نال ماتم کرو لیکن ترتیب نہ کرو یا حسین 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 آگے آ جائیں یا حسین 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 حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین تیرے ہی سجدے کا کوئی جواب نہیں 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 ہائے وہ سامنے نار فرات باندھے رہے ہائے وہ سامنے نار فرات باندھے رہے سکینہ ویر دکھیتے بہو چار لاندے رہے مگر اولاد محمد کو ملایا بھی نہیں مگر اولاد محمد کو ملایا بھی نہیں حسین تیرے ہی سجدے کا کوئی جواب 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 آئے وہ سامنے نار فرات باندھے رہے آئے وہ سامنے نار فرات باندھے رہے
سجدے کا کوئی جواب نہیں، حسین تیرے ہی 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 سجدے کا کوئی جواب نہیں، کیویں سوار ہوسے کسی نو دس بلاواں میں، کیویں سوار ہوسے کسی نو دس بلاواں میں، جے آکھ ویر تے غازی دی جاتے آواں میں، وے ویر تیرے کسے پکڑے یا رکاب نہیں، وے ویر تیرے کسے پکڑے یا رکاب نہیں، حسین تیرے ہی سجدے کا کوئی جواب 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 نہیں، تیرے ہی سجدے کا کوئی جواب نہیں، حسین تیرے ہی سجدے کا کوئی جواب نہیں، کیویں سوار ہوسے کسی نو دس بلاواں میں، کیویں سوار ہوسے کسی نو دس بلاواں میں، جے آکھ ویر تے غازی دی جاتے آواں میں، وے ویر تیرے کسے پکڑے آ رکاب نہیں، حسین تیرے ہی سجدے کا کوئی جواب نہیں، حسین تیرے ہی سجدے کا کوئی جواب جواب نہیں، حسین تیرے ہی سجدے کا کوئی 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 جواب نہیں، تیرے ہی سجدے کا کوئی جواب نہیں، حسین تیرے ہی سجدے کا کوئی جواب نہیں، اے مومنو آؤ ماتم شبیر کریں، اے مومنو آؤ ماتم شبیر کریں، گئے جو شام دے پاسے وہ یاد سیر کریں،
کا کوئی جواب نہیں، حسین تیرے ہی سجدے 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 کا کوئی جواب دے رہ گئی آن ماں ویر غریب کو سامنے کسدا، دیندی رہ گئی آن ماں ویر غریب کو سامنے کسدا، دیندی رہ گئی آن ماں ویر غریب کو سامنے کسدا، دیندی رہ گئی آن ماں ویر غریب کو سامنے کسدا، دیندی رہ گئی آن ماں ویر غریب کو سامنے کسدا، دیندی رہ گئی آن ماں ویر غریب کو سامنے کسدا، دیندی رہ گئی آن ماں ویر غریب کو سامنے کسدا، دیندی رہ گئی آن ماں ویر غریب کو سامنے کسدا، دیندی رہ گئی آن ماں ویر غریب کو سامنے کسدا۔ آپ اس کی صرف یہی میرے ساتھ پڑھے، میں دوسرا پڑھ لوں گا۔ کسدا، دیندی رہ گئی آن ماں ویر غریب کو سامنے کسدا، دیندی رہ گئی آن ماں ویر غریب کو سامنے کسدا، دیندی رہ گئی آن ماں ویر غریب نو سامنے کسدا، دیندی رہ گئی آن ماں ویر غریب نو سامنے کسدا، دیندی رہ گئی آن ماں ویر غریب کو سامنے کسدا، دیندی رہ گئی آن ماں ویر غریب کو سامنے کسدا، دیندی رہ گئی آن ویر غریب کو سامنے کسدا، دیندی رہ گئی آن ماں ویر غریب کو سامنے کسدا، دیندی رہ گئی آن ماں، رو رو زینب آدھی رہی ہے، رو رو زینب آدھی رہی ہے، ظالمانہ انج ظلم کما، ویر غریب کو سامنے کسدا، دیندی رہ گئی آن ماں ویر غریب کو سامنے کسدا، دیندی رہ گئی آن ماں ویر غریب کو سامنے کسدا، دیندی رہ گئی آن ماں ویر غریب کو سامنے کسدا، رہ گئی آن ماں ویر غریب کو سامنے کسدا، دیندی رہ گئی آن ماں ویر غریب کو سامنے کسدا، دیندی رہ گئی آن ماں ویر غریب کو سامنے کسدا، دیندی رہ گئی آن ماں ویر غریب کو سامنے کسدا، دیندی رہ گئی آن ماں ویر غریب کو سامنے کسدا، کرنا ظلم دیوار و ظالم، مویا نو نہ مار و ظالم، کرنا ظلم دیوار و ظالم، مویا نو نہ مار و ظالم، جے ویلے دا ٹر گیا اکبر، جے ویلے دا ٹر گیا اکبر، مر گیا ہے ویر میرا، جے ویلے دا ٹر گیا اکبر، مر گیا ہے ویر میرا،
کو سامنے کسدا دیندی رہ گئی آن دی ماں ویر غریب کو سامنے کسدا دیندی رہ گئی آن دی ماں ویر غریب کو سامنے کسدا دیندی رہ گئی آن دی ماں ویر غریب کو سامنے کسدا دیندی رہ گئی آن دی ماں ویر غریب کو سامنے کسدا دیندی رہ گئی آن دی ماں ویر غریب کو سامنے کسدا گئی آن دی ماں ویر غریب کو سامنے کسدا دیندی رہ گئی آن دی ماں ویر غریب کو سامنے کسدا دیندی رہ گئی آن دی ماں ویر غریب کو سامنے کسدا دیندی رہ گئی آن دی ماں ویر غریب کو سامنے کسدا آن دی ماں ویر غریب کو سامنے کسدا دیندی رہ گئی آن دی ماں ویر غریب کو سامنے غازی کو ساڈے آدیاں رہیاں رو رو پاک بطول دیاں دیاں غازی کو ساڈے آدیاں رہیاں رو رو پاک بطول دیاں دیاں کون دا پیا ہے شمر کمینہ کون دا پیا ہے شمر کمینہ غازیہ ساڈا ویر بچا کون دا پیا ہے شمر کمینہ غازیہ ساڈا ویر بچا ویر غریب کو سامنے کسدا دیندی رہ گئی آن دی ماں ویر غریب کو سامنے کسدا دیندی رہ گئی آن دی ماں ویر غریب کو سامنے کسدا دیندی رہ گئی آن دی ماں ویر غریب کو سامنے کسدا دیندی رہ گئی آن دی ماں ویر غریب کو سامنے کسدا یا حسین 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 یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین عزادارین سید الشہداء آج عاشور کا دن ہے امام کو آخری پرسہ دینا ہے چلیے اپنے آپ کو کربلا لے چلیے اور چند مصائب کیے جملے اور پھر نوحہ گزری جو قتل گاہ سے زینب جگر فگار لاشوں لہو لہو تھی جگر پر غموں کا بھار لاشوں کو دیکھ دیکھ کے روتی تھی زارو زار لاشوں کو دیکھ دیکھ کے روتی تھی زارو زار اور کہتی تھی جلد آئیے ہے شاہ ذوالفقار اور کیسے بتاؤں کیا میرے دل پر گزر گئی لاشیں بے کفن کے جو میں ننگے سر گئی ہے
وطن غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن ہاں میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی سب آواز دیجئے شاہ بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا. اب ذرا سن کے کیا وہ اس وقت منظر تھا. عصر عاشور تھی, تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا, ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا, آواز تھی حسین کی بہنا کفن کفن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی جو میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. اور ثانیہ زہرا اپنے بابا سے کیا کلام کرتی ہیں. دیکھا ہے بابا میں نے جو منظر بتاؤں کیا, نیزے پہ تھا رکھا ہوا ہر سر شہید کا, اور گودوں کے دوڑنے سے گھوڑوں کے دوڑنے سے تھا ٹکڑے بدن بدن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی. جیو ماتمیوں پرسا دیجیے اپنے امام کو. میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن. اور قاسم کی لاش لائے تھے دامن میں شاہدی, سحر سے بے نیاز تھی نوشاہ کی جبیں, ایک شب کی رہ نہ پائی جس کی دلہن دلہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. اور برچھی کلے جائے علی اکبر میں جب لگی, بابا کو دی صدا کبھی آواز مجھ کو دی, کہتا تھا سینہ تھام کے اماں چبھن چبھن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. ہاں میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن. اور آخری پرسہ ہے, مل کر دیجئے ان 72 شہداء کو.
دل میں داغ میں نے 72 اٹھا لیے، کچھ داغ میں نے قلب کے اندر چھپا لیے، چھپتے نہیں چھپانے سے داغ رسن رسن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، ہاں میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، اور تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا، ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا، آواز تھی حسین کی بے نا کفن کفن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، 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 میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، آواز دے کے پڑھ لیں اس کے بعد اینڈ اس پہ کرا دیں، ٹھیک۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا، آواز دیجئے نام مولا سارے، جب مجھے آپ کے قاتل، شہزادی کو پرسہ دیجئے آج، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا، آواز دیجئے سارے نام مولا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، اور سن کر یہ پرسہ سنیے گا بی بی کا، اور وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے
قاتل میں ہمارا بابا. وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے, وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے, ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا. آواز دیجئے نام مولا. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا. اور مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے, مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے. میں نے سر شمر سے مانگا جو تمہارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل جو جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا. آواز دیجئے نام مولا. جب مجھے جیو ماتمیوں جب مجھے ہر تماچے ہر تماچے پہ سکینہ نے, ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا, وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے, وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے, ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا. جب آواز دیجئے نام مولا. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا. عزاداران سید الشہداء, آج عصر عاشور جب گزر جائے گی تو پھر شام غریباں بھی آئے گی, اور جب شام غریباں آئے گی تو بی بی کیا حال بیان فرماتی ہیں. ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو, ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو, چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا. جب مجھے جو بی بی سلام مولا, مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا, ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو, ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو, چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا. ہر تماچے پہ سکینہ نے, ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا. ماتمیوں, آخری پرسہ ہے,
اب بی بی نے جب دیکھا کہ یہ تمام شہداء کے سر جو ہیں وہ نیزوں پہ بلند ہو گئے، بی بی نے اپنے بابا کا زین سے آنا بھی قبول کیا. بی بی نے بابا کا سر کٹتا ہوا بھی دیکھا، بی بی نے اکبر کی برسی بھی برداشت کی. اب آخری پرسہ سن لیجئے بی بی کو اور کیا کیا دیکھنا پڑا. نوز کے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نو کے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے. میرا اصغر میرا اصغر میرا اصغر تھا مجھے جان سے بھی پیارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آواز دیجیے ہے مارا بابا. حکیماں مولا حکیماں یا حسن یا حسین، مولا حکیماں یا حسن یا حسین، مولا حکیماں. جیو ماتمیو سینے پہ ہاتھ رکھے. یا حسن یا حسین مولا حکیماں علی حسین 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 مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین. وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا. اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. بی بی کا پرسہ لے لیجئے. اور شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی جو لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی حسین حسین. سینے پہ جوشا کے پلی، سینے پہ جوشا کے پلی، جس کی ابا بن میں جلی، جس کی ابا بن میں جلی، منہ پہ تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسین 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 یا حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. متوجہ زیارت ناد علی. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا محمد بن عبد الله خاتم النبيين، السلام عليك يا علي بن أبي طالب وصي رسول الله أمير المؤمنين، السلام عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا حسن بن علي المجتبى يا ابن رسول الله، السلام عليك يا أبا عبد الله
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. سبمل السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن الحسين سيد العابدين. السلام عليك يا محمد بن علي الباقر. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى. السلام عليك يا محمد بن علي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد الهادي. السلام عليك يا حسن بن علي الزكي العسكري. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشيطان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. فعجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا الله تعالى من أعوانك وأنصارك والمستشهدين بين يديك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد.